اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامی وظائف کی جانب سے آج ایک نیا عمل نئی ویڈیو کے ساتھ اور نئے عنوان کے ساتھ آپ دوستوں اور بہنوں کی خدمت میں لے کر حاضر ہوا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ احباب، آج پھر آپ کو اسلامی وظائف کی ایک نئی ویڈیو نئے عنوان کے ساتھ ہم اپنے چینل پر اہلا و سہلا و مرحبا کہتے ہیں۔ ویورز، ہماری آج کی اس ویڈیو کا عنوان ہے کہ چوتھے نمبر پہ جو مسٹیک ہم اپنے وظائف میں کرتے ہیں، اور ایسی مسٹیک ہے جس کے کرنے سے ہمارے وظائف کو قبولیت سے اللہ تعالیٰ سرفراز نہیں فرماتے۔ ہم وہ غلطی بار بار کرتے ہیں اور دل لگا کے کرتے ہیں، جبکہ اتنی توجہ ہماری ان وظائف، ان اذکار کی جانب نہیں ہوتی جتنی توجہ ہم ان کو اگنور کرنے پر کرتے ہیں۔ تو احباب، ہم نے سوچا کہ آپ کو ایسی وہ بات بتا دیں جن کے کرنے سے ہمارے وظائف سے قبولیت ختم ہو جاتی ہے، کیونکہ بہت سے لوگ سمجھتے ہیں، ان کو یہ ڈاؤٹ تھا کہ ان کے کام میں جو وہ اذکار اور وظائف کرتے ہیں یہ ان کے گھروں میں قبولیت نہیں ہے، اور وہ کون سی کوتاہیاں کر رہے ہیں جن کی وجہ سے ان کی قبولیت ختم ہو رہی ہے اور ان کے گھروں میں برکت بھی ختم ہو رہی ہے۔ اور اس لیے آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کو وہ نمبر 4 غلطی کے بارے میں ہم آپ کو متنبہ کریں گے۔ تو اس کے ذریعے ہو سکتا ہے کہ وہ غلطیاں، وہ مسٹیک ہم کرتے ہوں جن کی وجہ سے ہمارے وظائف قبولیت کو نہیں پہنچتے اور ہمارے گھروں میں جو برکت ختم ہو رہی ہے، شاید ہماری انہی مسٹیک کی وجہ سے ہو۔ تو احباب، اگر آپ جاننا چاہتے ہیں تو ہماری اس ویڈیو کو شروع سے آخر تک دیکھیں۔ اور ویورز، ہم اپنے آج کے اس موضوع کی طرف بڑھیں گے، اس سے پہلے التماس ہے کہ آپ اسلامی وظائف چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگر اس کے ساتھ ساتھ آپ کو کوئی وظیفہ درکار ہے تو نیچے ہمیں کمنٹ دیں تاکہ ہم آپ کی خدمت میں مزید ویڈیوز پیش کریں، یا ہم سے ہمارے فیس بک میسنجر پر رابطہ کریں، اور ہم کوشش کریں گے جلد از جلد آپ کو مطلوبہ وظیفہ آپ تک پہنچا دیں تاکہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں۔ ناظرین، آپ سے ایک اور ریکویسٹ ہے کہ آپ اس ویڈیوز کو اپنے دوست، احباب اور پیاروں کے پاس ضرور پہنچائیں، شیئر کریں تاکہ بہت سے لوگ اس سے فائدہ حاصل کریں، اس کاری خیر سے اپنی تمام جو پریشانی ہیں ان کو سولو کریں، اور ان کو جو بھی معلومات درکار ہیں وہ ان ویڈیوز سے حاصل کریں، تاکہ ہمیں بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اس فرمان پر عمل کرتے ہوئے الدال علی خیر کفاعلہ، کہ نیکی پر رغبت دلانے والا، نیکی کو دوسروں تک پہنچانے والا، نیکی کے کاموں کو ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنے والا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اس نے خود تو نیکی نہیں کی بلکہ نیکی کی رغبت دلائی، لیکن اس کو ثواب اتنا مل گیا کہ جتنا اس نے جیسے نیکی کرنے والے کو ثواب ملتا ہے۔ احباب، اپنے اس موضوع کی طرف جاتے ہوئے ہم اس سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر درود ابراہیمی پڑھتے ہیں تاکہ اللہ تعالی ہمارے ان کاموں میں آسانیاں پیدا فرمائے اور ہم پر اپنی رحمت کی برشا نازل فرمائے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔
صدق اللہ العظیم۔ احباب، ہم اپنے موضوع کی جانب بڑھتے ہیں اور اس موضوع کا عنوان ہے کہ چوتھی مسٹیک جو ہم اپنے وظائف میں کرتے ہیں وہ کون سی چیز ہے جس کی کرنے سے ہماری قبولیت کے اسباب جو وہ ختم ہو جاتے ہیں۔ احباب ذرا غور کریں، ہم ذکر و اذکار، تلاوت قرآن، نماز وغیرہ یہ ساری چیزیں کرتے تو ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں تو اللہ کا ذکر ہی، اور مگر ان کی قبولیت کیوں نہیں ہوتی؟ ہم دن رات محنت کرتے ہیں، نمازیں بھی پڑھتے ہیں، ذکر اذکار بھی، وظائف بھی کرتے ہیں، اپنی پریشانیوں کے خاتمے کے لیے دعائیں بھی کرتے ہیں، وظائف بھی پڑھتے ہیں، لیکن آج تک ہمارے وظائف نے ہمیں فائدہ نہ دیا۔ وجہ کیا ہے؟ یہ معاملہ کیا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم کو جیسے اللہ تعالیٰ کو یاد کرنا چاہیے تھا، ہمیں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرنا چاہیے تھا، ہمیں جس طرح وظائف کرنا چاہیے تھے، اور جیسے وظائف پڑھنے کا حق تھا، ہم نے ان وظائف کو ان کا حق نہیں دیا۔ تو احباب، چوتھی مسٹیک یہ ہے کہ ہم کثرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا ذکر وظائف کو نہیں پڑھتے، وظائف کو کثرت کے ساتھ یعنی بار بار نہیں پڑھتے، بلکہ ایک دو مرتبہ پڑھ لیا اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیے۔ تو یہ ایک ایسی مسٹیک ہے جس کی بنا پر اللہ تعالیٰ، حالانکہ اللہ تعالیٰ انسان سے 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، مگر جب اللہ تعالیٰ کو انسان یاد کرتے ہیں تو یقیناً اللہ تعالیٰ کو خوشی ہوتی ہے، اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ اس کو اپنے فرشتوں کی مجلس میں اس کا ذکر خیر کرتے ہیں۔ اب دیکھیں، وہ چوتھی مسٹیک اور ہمارے وظائف کے بے اثر ہونے کی وجہ یہی ہے کہ ہمارا ذکر کے ساتھ وہ لگاؤ نہیں ہے جو ایک سچے مومن کو ہونا چاہیے۔ ذکر الہی میں پیار، جذبہ، محبت، شوق اور لگن نظر نہیں آتی، اور نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ ہم ذکر کی برکات، ثمرات سے محروم رہتے ہیں، ہم کو ہماری مانگی ہوئی چیز نہیں ملتی، پھر ہم اکتا جاتے ہیں۔ اور یہ بات اپنی ہر ویڈیو میں میں دہراتا رہوں گا کہ جس شخص کو وظائف نے دنیا میں کوئی اثر نہ دکھایا، کوئی ہم کو فائدہ نہ ہوا، تو ایسا شخص قیامت کے روز بھی ذکر کے اثرات، ذکر کی برکات، ذکر کے ثمرات اور فوائد سے محروم رہے گا، وظائف کے فوائد و ثمرات سے بھی محروم رہے گا۔ تو بھائیو، خدا را تمہیں اللہ کا واسطہ ہے، تم بیدار ہو کر ذکر کریں، ہاں اللہ تعالیٰ کے ہاں اپنے وظائف کو پیش کریں، بار بار سبحان اللہ، الحمدللہ، اللہ اکبر اور استغفر اللہ پڑھیں، اور محبت و عقیدت کے ساتھ اللہ تعالیٰ کو پکاریں، یقیناً آپ کو سب کچھ مل جائے، اللہ تعالیٰ آپ پر رحمت نازل فرمائے گا۔ اور دنیاوی معاملات میں اگر ہم نے کسی شخص سے کوئی چیز لینی ہے نا، تو ہم اپنے الفاظ کے پھول بکھیرتے ہیں، محبت سے باتیں کرتے ہیں، اور اپنی تمام تر ضروریات کو دوسرے انسان کے سامنے ہم اظہار کر دیتے ہیں، واضح کر دیتے ہیں، ایکسپلینیشن کر دیتے ہیں۔ لیکن اگر وہی چیز ہم پیار و محبت، شوق و لگن، فہم و بصیرت کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے مانگے تو اللہ کی قسم اللہ تعالیٰ ضرور دے گا۔ اس کے ساتھ ساتھ اور بھی ہمارے لیے انعام رکھے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر تم مجھے یاد کرو گے میں تم کو یاد رکھوں گا۔ یہ کتنی بڑی انسان کے لیے ایک اللہ تعالیٰ کی محبت ہے، اور اللہ تعالیٰ کی محبت یہی تقاضا کرتی ہے کہ جس طرح ایک انسان دوسرے انسان سے محبت کرتے ہوئے اپنے دل میں اس کے لیے لگن اور شوق اور جذبہ اور محبت رکھتا ہے، ایسے ہی اگر اللہ تعالیٰ سے شوق و لگن اور محبت اور فہم و بصیرت اللہ تعالیٰ سے رکھی جائے تو یقیناً اللہ رب العالمین اس شخص کا ذکر خیر فرشتوں کی مجلس میں، جو دنیا جہان کی تمام محفلوں سے بہتر مجلس ہے، اللہ تعالیٰ اس مجلس میں اس انسان کا ذکر کرتے ہیں، اور پھر فرشتے اس سے محبت کرنا شروع کر دیتے ہیں، اور پھر اللہ تعالیٰ اس فرشتے کو نیچے زمین پر بھیجتے ہیں، اور زمین والوں کو وہ فرشتہ آ کر بلا کر کہتا ہے کہ فلاں آدمی سے محبت کرو، اس سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں، اور انسان اسی طرح تمام دنیا کی نگاہ میں محبوب اور پیارا بن جاتا ہے۔ تو حضرات، اب ہمارے ذکر و وظائف کے قبول نہ ہونے کی جو چوتھی وجہ ہے وہ ہم اللہ تعالیٰ سے
مانگتے ہیں لیکن بہت تھوڑا مانگتے ہیں. ایک یا دو بار مانگ لیا، وہ اس کے بعد ہم نے چھوڑ دیا، ختم کر دیا. اور اب سنیں کہ ذکر الہی کے بے اثر ہونے کی، وظائف کے بے اثر ہونے کی چوتھی وجہ جو وہ ہے عدم کثرت. یعنی ہم دنیا اور گناہ کی باتیں زیادہ کرتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت تھوڑا کرتے ہیں. اور وہ تھوڑا ذکر بھی بے توجہی، بددلی اور اس قدر تیزی سے ہوتا ہے کہ ایسا ذکر کیا نہ کیا برابر ہے. اور اگر آپ صحیح معنوں میں ذکر الہی کی برکات حاصل کرنا چاہتے ہیں، تو نماز اور قرآن سے شفا پانا چاہتے ہیں، تو پھر ان پاکیزہ عبادات کو کثرت سے کریں. میرے بھائی یہ کتنی پیاری بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یاد کریں، اللہ تعالیٰ ہم کو یاد کریں گے. کتنی محبت کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں کئی ایک مقامات پر کثرت سے ذکر کرنے کا حکم ارشاد فرمایا. دو مقامات پوری توجہ سے سماعت فرمائیں. سورۃ عنکبوت آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا. اے لوگوں جو ایمان لے کے آئے ہو نا، تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کثیر کرو، اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو. وسبحوہ بکرۃ واصیلا، اور صبح و شام اللہ تعالیٰ کی تسبیح بیان کرو. اب دیکھیے کس قدر انسان کو ایک محبت ملتی ہے اللہ تعالیٰ سے، کہ اللہ تعالیٰ کی آپ تسبیح کریں گے، اللہ تعالیٰ آپ کو بھی پاک کر دے گا گناہوں کی گندگی، پلیدگی اور برائیوں سے ختم. اور اسی طرح سورۃ الروم آیت نمبر 41 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا. سورۃ الانفال کی آیت نمبر 45 میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا لقیتم فئۃ فاثبتوا واذکروا اللہ کثیرا لعلکم تفلحون. اے ایمان والو، جب تم کسی گروہ کا سامنا کرو تو ڈٹ جاؤ اور اللہ تعالیٰ کا بہت زیادہ ذکر کرو تاکہ تم کامیاب ہو جاؤ. اب ایک اور ہم کو یہ محبت اور ایک اور ہم کو یہ دعا مل گئی کہ جب ہم کسی گروہ سے، کسی کے ساتھ ہم مقابلہ کر رہے ہیں، خواہ وہ لڑائی کی صورت میں ہو یا کسی اور کی صورت میں ہو، تو ہم اللہ تعالیٰ کو اگر یاد کریں گے نا، اور ہم ڈٹ کر محبت کے ساتھ اور اپنی پاؤں کو جمع کر کے اس کا مقابلہ کریں، تو یقیناً اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لعلکم تفلحون. جب تم اللہ تعالیٰ کا ذکر کرو گے، بہت زیادہ ذکر کرو گے، بار بار اللہ تعالیٰ کو یاد رکھو گے، تو یہ تمام تمہارے جو سامنے مقابلہ کرنے کے لیے لوگ آئے ہیں وہ یقیناً تمہارے زیر ہو جائیں گے. تو یہ کس قدر اللہ تعالیٰ کی محبت بھری زبان ہے اور کس قدر محبت بھرا قرآن ہے، جس سے ہم بہت سارے وظائف حاصل کر سکتے ہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کان النبی یذکر اللہ تعالی فی کل احیانہ. یقیناً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ معمول تھا کہ آپ ہر وقت ہر حالت میں اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے تھے. اور جب آپ کی سیرت کا گہرائی سے مطالعہ کیا جائے تو معلوم ہوتا ہے کہ آپ بیت الخلاء جاتے بھی دعا پڑھتے تھے اور نکلتے وقت بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم غفرانک، اے میرے مولا یہ جو وقت تیرے ذکر کے بغیر گزارا ہے اللہ تعالیٰ، اے اللہ اس پر میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں، صرف غفرانک کہتے. دیکھیں یہ دعا ہے باہر بیت الخلاء سے باہر نکلنے کی. اس کی ترجمہ یہی ہے کہ اے میرے مولا یہ جو وقت تیرے ذکر کے بغیر گزرا ہے اللہ اس پر میں تجھ سے معافی کا سوال کرتا ہوں کہتے. اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے بیت الخلاء سے باہر نکلتے وقت کہتے. اور بعض صحابہ اکرام رضی اللہ عنہم اجمعین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بیان کرتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مجلس میں 100 مرتبہ استغفار فرماتے تھے. اور ایک دفعہ امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ سے سوال کیا گیا کہ حضرت ذکر کی وہ مقدار بیان کریں کہ جس کے پورا کرنے سے آدمی ذاکرین اللہ کثیرن، اللہ کو کثرت سے یاد کرنے والوں کی صف میں شامل ہو جائے. تو امام ابن صلاح رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا قرآن و حدیث اور فقہ کے بہت بڑے یہ متبحر عالم تھے، ان کے علم کا سمندر کے ساتھ مقابلہ ہوتا تھا. یعنی متبحر وہ سمندر کی گہرائی، مطلب سمندر جتنا ان کے پاس یہ علم تھا. آپ نے فرمایا کہ صبح سے لے کر شام تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جن جن مواقع پر جو دعائیں پڑھی ہیں،
جو شخص ان مسنون دعاؤں کو اپنی روزمرہ زندگی کا معمول بنائے گا تو قیامت کے دن اللہ تعالیٰ اس کو ذاکرین اللہ کثیرا والذاکرات میں اٹھا لے گا۔ اور ہمیں چاہیے کہ ہم مسنون دعاؤں کو، مسنون وظائف کو پوری بصیرت سے یاد کریں اور کثرت کے ساتھ ان کا اہتمام کریں۔ امام الذاکرین اور سید الشاکرین کونین تاجدار محبوب کائنات حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی امت کو باتیں کم اور ذکر الہی زیادہ کرنے کا حکم ارشاد فرمایا۔ جو شخص زیادہ وقت باتوں اور گپوں میں ضائع کر دے اس کے لیے آنے والے الفاظ میں سخت وعید ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جامع ترمذی میں 2411 نمبر کی حدیث ہے اور حدیث یہ حسن ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، لا تکثروا الکلام بغیر ذکر اللہ، ذکر الہی کے علاوہ باتیں زیادہ نہ کرو، فإن کثرۃ الکلام بغیر ذکر اللہ، کیونکہ ذکر الہی کے علاوہ زیادہ باتیں کرنا قسوۃ للقلب، یہ دل کی سختی کا باعث بن جاتا ہے۔ وإن أبعد الناس من اللہ القلب القاسي، اور لوگوں میں اللہ سے سب سے زیادہ دور سخت دل شخص ہوتا ہے۔ ان تمام دلائل سے معلوم ہوا کہ ذکر الہی کو مؤثر بنانے کے لیے کثرت بہت ضروری ہے۔ جو لوگ زیادہ اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں، زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، وہی لوگ اللہ تعالیٰ سے زیادہ زیادہ برکتیں حاصل کرتے ہیں، وہی اپنی پریشانیوں میں اللہ تعالیٰ کو پکارتے ہیں تو فوراً اللہ تعالیٰ ان کی مصیبتوں کو دور کر دیتا ہے۔ وہی لوگ جو اللہ تعالیٰ کو زیادہ یاد کرتے ہیں، زیادہ وظائف پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں، محبت کا اظہار کرتے ہیں، تو یقیناً ان کی اللہ تعالیٰ ان پر برکتوں کی رحمتوں کی برکت نازل فرما دے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کا ذکر بہت بڑی چیز ہے، اور قرآن پاک بھی یہی کہتا ہے، اتلو ما اوحی الیک من الکتاب واقم الصلاۃ ان الصلاۃ تنہی عن الفحشاء والمنکر ولذکر اللہ اکبر۔ سب سے بہترین بات یہی ہے کہ اللہ احکم الحاکمین کا ذکر، وظائف، یہ بہت بڑی چیز ہے۔ واللہ یعلم ما تصنعون، اور اللہ تعالیٰ خوب جانتے ہیں جو بھی تم عمل کرتے ہو۔ تو ویورز، مجھے امید ہے کہ آپ نے اس ویڈیو سے بہت کچھ سیکھا ہوگا، آپ کے بہت سے کنسیپٹ کلیئر ہوئے ہوں گے، اور ہمارے اس کے ساتھ ساتھ مزید اچھی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیوز کو لائک کریں، اور اگر کوئی سوالات آپ کے ذہن میں ہے یا آپ ہمیں کوئی تجویز دینا چاہتے ہیں تو برائے مہربانی ہماری ویڈیو کے نیچے کمنٹ دیں اور سوال درج کریں۔ ہم اپنی پوری کوشش کریں گے کہ آپ کے سوال کا جواب دے سکیں۔ جزاکم اللہ خیرا و احسن الجزاء فی الدنیا والآخرہ۔